معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک اور اہم ترین قانونی نقطہ کو لے کر حاضر ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ مسکنسیپشنز ہیں جو ایک مائنر، ایک نابالغ، وہ چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، اس کی کسٹڈی کے حوالے سے کہ وہ اس کے والد کو ملنی ہے یا والدہ کو ملنی ہے، کہ جو مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن جو اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو اور بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کی کسٹڈی اس کے والد کو مل جاتی ہے۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے، جبکہ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ تو ایک ریلیونٹ کورٹ نے جس کے اندر وہ کیس چل رہا ہوتا ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے، جو مائنر ہے، اس کا جو انٹرسٹ ہے، اس کا جو خیرخواہی ہے، جو ویلفیئر ہے، اس چھوٹے بچے کا جو فائدہ ہے، آیا کہ وہ اس کی ماں کے پاس ہونے میں ہے یا وہ والد کے پاس ہونے کے حوالے سے اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ سراسر فیصلہ عدالت کا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کیس میں، جو کیس اس وقت اس عدالت کے اندر چل رہا ہے، اس میں اس مائنر کی ویلفیئر اور اس کی بہتری اور اس کا انٹرسٹ والد کے پاس ہونے میں ہے یا والدہ کے پاس ہونے میں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے گو کہ اسلام میں اس بات کو پسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ 7 سال کا بچہ اور بالغ بچی کی کسٹڈی کو والد کلیم کر سکتا ہے، لیکن عدالت اس قانون کو، عدالت اس بات کو ان اسٹرکٹ سینس فالو نہیں کرتی، بلکہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس میں بچے کی ویلفیئر کس جانب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسٹڈی والدہ کے پاس ہے تو یہ بات والد نے ثابت کرنی ہے کہ وہ اس کی ماں جس کے پاس بچے ہیں وہ ان کی صحیح تربیت پر اپنا توجہ مرکوز نہیں کر رہی، وہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہی، وہ بچوں کی تربیت میں ایسے خلا چھوڑ رہی ہے یا ایسی برائیاں شامل کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے بچے کی شخصیت متاثر ہونے کا یا ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر یہ بات ثبوت کے ساتھ وہ والد عدالت میں ثابت کر دے تو عدالت کسی بھی عمر میں اس بچے کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کسٹڈی اس کے والد کو دے سکتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے یہ بات بغور ہمیں جان لینی چاہیے کہ وہ موٹے موٹے کون سے نقطے ہیں کہ جن کے حوالے سے ایک باپ اپنے بچوں کی کسٹڈی کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ بچے کی تعلیم کا ہے۔ آیا کہ بچے کو تعلیمی طور پر اس کی جو حقوق بنتے ہیں بچے کے، وہ اس کو مل رہے ہیں کہ نہیں، بچہ کسی اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا ہے یا نہیں، اسے تعلیم کی سہولت اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا گیا ہے کہ نہیں، یہ چیز دیکھی جائے گی۔ اگر ماں بچے کو اپنی کسٹڈی میں تعلیم کے زیور سے صحیح طریقے سے آراستہ نہیں کر رہی تو یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے بچہ والدہ سے لے کے والد کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اہم ترین نقطہ صحت کا ہے۔ آیا کہ اگر بچہ والد یا والدہ کے پاس ہے اور بچے کی صحت اس لیول کی نہیں یا خراب ہے یا بچے کی صحت پہ توجہ نہیں دی جا رہی اور بچہ بیمار رہتا ہے یا بچے کو کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جس کے لیے والد یا والدہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں تاکہ بچے کی کسٹڈی ان کو مل جائے، اس لیے کہ جس کسٹوڈیل پیرنٹ کے پاس، جس والد یا والدہ کے پاس وہ بچہ موجود ہے، وہ اس کی صحت کے حوالے سے اس پہ بالکل توجہ نہیں دے رہے، اور یہ بہت بڑا نقطہ ہے جس کو عدالت کنسیڈر کرتی ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ بچہ ماں کے پاس جائے گا یا باپ کے پاس۔ اسی طریقے سے تیسرا اہم ترین نقطہ وہ بچے کے ساتھ
کسٹوڈیل پیرنٹ یعنی ماں یا باپ جس کے پاس وہ بچہ ہے اس کے سلوک کے حوالے سے ہے۔ اگر بچے کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اگر بچے کو مارا جاتا ہے، بچے کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور اس ٹارچر کے کوئی ثبوت آپ عدالت کے اندر پیش کر سکتے ہیں کہ بچے کو والدہ نے یا کسی نے یا والد کے پاس اگر بچہ ہے تو والد نے اس طریقے سے ٹارچر کیا ہے کہ جو اس کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت برا تھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ بچے کو جس ماحول میں ٹارچر کیا جاتا ہو، عدالت وہاں سے اس بچے کو لے کر اس کے دوسرے پیرنٹ کو، والد یا والدہ کے ہینڈ اوور اس کی کسٹڈی کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچہ والد یا والدہ کے پاس ہے اور وہاں پہ جو بچے کے مالی طور پہ بنیادی حقوق ہیں وہ ادائی نہیں کیے جا رہے، بچے کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اس فائنینشیل پوزیشن سے پوری نہیں کی جا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال بچے کا ہے یا وہ اگر والدہ بچے کے نام پہ والد سے پیسے تو لے رہی ہے لیکن وہ بچے پہ خرچ نہیں ہو رہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک گراؤنڈ ہے کہ جس کے ذریعے والد وہ بچہ اس کی والدہ سے اپنی کسٹڈی میں لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا نقطہ ہے کہ اگر بچہ والدہ کے پاس ہے اور والدہ ایک کمبائنڈ فیملی میں رہتی ہے، ایک اکٹھے خاندان کے اندر جس میں اس کے بھائی بہنیں بھی اور بھی رہتے ہیں، ان کی فیملیز بھی وہاں پہ رہتی ہیں، اور وہاں پہ بچے کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، کچھ ممبر اس کمبائنڈ فیملی کے، اس جڑواں خاندانوں کے کچھ افراد اس میں ایسے ہیں، کوئی رشتہ دار اس کے اس گھر میں ایسے رہ رہے ہیں کہ جو بچے کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں، جو اس سے سائیکولوجیکلی ٹارچر کرتے ہیں، اور یہ بات بچہ محسوس کرتا ہے اور اس بات کے بارے میں وہ بات کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ذہنی طور پہ اذیت اس کو دی جاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، چاہے وہ والد کے پاس ہو یا والدہ کے پاس، کہ جو نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ اس کی کسٹڈی عدالت میں آ کے کلیم کر لے۔ اسی طریقے سے اگر بچہ والدین کے جس والد یا والدہ کے پاس رہ رہا ہے اگر وہ اپنا مذہب بدل لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے کہ جس سے آپ بچے کو واپس لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اس سے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ نقطہ عدالتوں میں مختلف فیصلوں کے اندر جو ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ والد یا والدہ کے جس کے پاس بھی بچہ ہے یا کوئی کلیم کر رہا ہے، تو جس کے پاس وہ بچہ ہے اگر سوسائٹی میں اس کی ریپیوٹیشن، اس کی عزت، اس کا نام وہ برا ہے، اس کی ریپوٹیشن بری ہے، لوگ اس کے بارے میں بہت برے ریمارکس رکھتے ہیں، اور بچے کے وہاں پہ ہونے سے اس کے مستقبل پہ ایک برا دھبا لگنے کا بہت بڑا خطرہ ہے، یعنی معاشرے میں لوگ انہیں کبھی اچھے نام سے یاد نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے کہ وہ ایک نان کسٹوڈیل پیرنٹ ماں یا باپ عدالت سے رجوع کر کے اس بنیاد پہ بھی بچے کی کسٹڈی کلیم کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک اہم ترین نقطہ میں یہ بیان کرتا چلوں کہ والد کا امیر ہونا یہ اس بات کا بالکل کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ایک غریب ماں سے وہ بچے کی کسٹڈی صرف اس بنیاد پہ مانگ لے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کیونکہ والد کا کام بیسیکلی اپنی مال سے بچوں کی پرورش کرنا ہے، جبکہ والدہ کا کام ان کی تربیت کرنا ہے، ان کی اپ برنگنگ کرنا ہے، تو یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جتنے گراؤنڈ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں ایک نان کسٹوڈیل پیرنٹ جو بھی جائے گا عدالت میں، اس کو جب یہ الزام لگا کر، یعنی اس کے تعلیم اور صحت اور ریپوٹیشن کے حوالے سے جب وہ بات کرے گا، تو اس کو ایک اسٹرانگ ایویڈنس چاہیے، بیکڈ بائی دا ڈاکومنٹری ایویڈنس، اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے ڈاکومنٹری پروف، کچھ ثبوت ہونے چاہیے کہ جو وہ عدالت کو پیش کر کے اپنی بات کو سچا ثابت کر سکے۔ تو اس لیے آپ کے سامنے میں نے یہ گارڈین کے حوالے سے، ایک بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے، اس کو اپنی حضانت میں لینے کے حوالے سے جو قانون کے بنیادی نکات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔